بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کا موضوع گفتگو ہے دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر۔ اس سلسلے میں چہارد معصومین کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بالخصوص مولائے کائنات امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور اقوال جو آپ سب نے بارہا سنے ہوں گے دعاؤں سے متعلق، جس میں سر فہرست ہے کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی، اور جب قبول نہیں ہوتی ہے تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مولائے کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، مولائے کائنات کا ارشاد ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولائے کائنات کے ارادے، انہی باتوں کو، انہی اقوال کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہماری زندگی کی بے چینی، اضطراب اور بے سکونی ختم ہو جائے گی کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جب وہ اپنے اقوال میں، اپنی دعاؤں میں بارہا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مشیت الہی، بارگاہ ایزدی میں اگر کوئی دعا فی الفور مستجاب نہیں ہو رہی تو اس میں بہتری ہے۔ آپ کے لیے آپ جو مانگ رہے ہیں، بارگاہ ایزدی سے جو دعائیں طلب کر رہے ہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ نواز دے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت اہم اور موجودہ دور میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور تقریباً ہر مومن و مومنہ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ، کسی نہ کسی وقت میں اس بات کو محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے دعا، اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور مختلف دعائیں بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک کہ وہ آپ کو اس سے بہتر عطا نہ کر دے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، کتنا بہترین قول ہے مولائے کائنات کا کہ ہم جو کسی وقتی طور پہ کسی چیز کے نقصان پر یا کسی چیز کے چھن جانے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور واویلا کرنے لگتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، فلاں پریشانی آ گئی، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ بار الہ بہتر جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ نوازے جس کی وہ طلب کر رہا ہے، جس کی وہ دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ پروردگار بہت کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو تشبیہ دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہوں۔ تو اتنی زیادہ محبت، شفقت، کرم، نوازنے والے پروردگار کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی یا اضطراب کا شکار نہ ہوا کریں۔ اور اپنی اسی بات کی تکمیل کے لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ہمارے بہت قریبی ایک مومنہ، وہ زیارات کے لیے
محرم میں جانا چاہتی تھیں، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان کے قافلے کے تمام افراد چلے گئے، لیکن وہ نہ جا سکی۔ اتنی مضطرب اور پریشان تھیں کہ اپنی بے چینی انہوں نے میرے سے شیئر کی اور کہا باجی میں نہیں جا سکتی، ایسا کیوں ہوا؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ کیا مولا حسین کے لیے جو میرے دل میں عشق ہے اس کی شدت میں کچھ کمی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر سوچا ہوا ہے۔ اور وہی ہوا کہ وہ منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی، اور تھوڑے دن پہلے اس کا مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ باجی میرا ایران، عراق اور شام کا بھی ویزا ہو گیا ہے اور کنفرم ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ زیارات میں صرف پہلے تو ایران عراق ہی جانا تھا، لیکن اب شام بھی جانا ہے۔ تو میں نے اسے فوراً کہا کہ یہ صبر کا پھل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے صرف ایران اور عراق کی دعا مانگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے کہ تم شام بھی جاؤ۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، وہ پروردگار بہت کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہم ہی کم ظرف ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے کہنا چاہوں گی کبھی بھی دعاؤں کی تاخیر میں پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں۔ اور ہم تو خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 14 در ہے، چہارد معصومین کے وہ 14 در ہیں جنہیں ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں کبھی کسی حالت میں، کسی پریشانی میں، کسی وقت، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب وہ ہماری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں اور ہماری مدد کے لیے آتے نہیں۔ کہ بارہا کہا جاتا ہے، نماز شب کی تاکید کی جاتی ہے، اور وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ سو جاتے ہیں، بظاہر مددگار دنیا کے وہ سو جاتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا، وہ ساعتیں، وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں، اور ہمارے وقت کے امام کہتے ہیں کہ جب دنیا کے تمام حکمران بادشاہ سو جاتے ہیں تو میں موجود ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری پریشانیوں کو سنتا ہوں، تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، بے شک میں پریشانیوں کو دور کرنے والا، میں دعا گو ہوں۔ امام زمانہ آپ تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو روا کریں، جو جو دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، جو قبول ہو چکی ہیں اور جن کی قبولیت میں تاخیر ہے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں جلد قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور بہترین عطا فرمائے۔ ہر قسم کی پریشانی کو اور ہر قسم کی بری نظر سے، جادو سے، سحر سے آپ تمام مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔